بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کئی بہار کے بڑے بڑے لوگ آئے تھے، آ کر ملے اور بولے کہ سر آپ لوگ الگ کیوں لڑتے، ڈیوائیڈ ہوتا ووٹ. تو بولے تیار ہے، ٹھیک ہے آپ بولیے. تیجسوی یادو نے کہا کہ پتا جی کو لکھے، مجھے نہیں لکھے. تو بولے ان کو بھی لکھ دو. اس میں لکھ کے ہم نے کہا کہ 6 سیٹ دے دو ہم کو، آپ 5 تو جیتے تھے پچھلے مرتبہ. تو اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں کرے تو پھر چناؤ تو لڑنا ہے، لڑیں گے. کیا ہے وہ زندہ آباد محبت زندہ آباد، اس میں بٹھا کے سنانا پڑے گا ان لوگوں کو. بھائی دیکھو محبت سے، ان لوگوں کو محبت سے نفرت کیوں ہے؟ محبت سے تو بھائی ارے اس میں کیا پرووکیشن ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون بی جے پی کو روکنا چاہ رہا، کون نہیں روکنا چاہ رہا ہے. بہار میں جو مس گورننس ہے، کرپشن ہے. موہن بھگوت بولے کہ پاپولیشن بہت بڑھ رہا ہے ایک سمودائے کا، پھر بعد میں یوگی آدتیہ ناتھ بولے کہ مول نواسی پاپولیشن گر رہا ہے. ہاں اب کیا بول رہے ہیں، 3 بچے پیدا کرو آپ. موہن بھگوت خود کہہ رہے ہیں، پہلے تو بول رہے مسلمان آگے بڑھ رہا ہے اور یہ بورڈ بنے گا، اس میں ٹرمپ کیا کرے گا، پیلسٹین اتھارٹی کہاں ہے وہاں پر. اور پھر اس میں کوئی 20 پوائنٹس جو ہے اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اسرائیل کی آرمی جو جینوسائیڈ کر رہی ہے وہ کہاں جا کے رکے گی. اور پھر پیلسٹینین اسٹیٹ کا کیا ہوگا. 65,000 تو مر گئے، اب اس کے نیچے کتنے لاشیں نکلیں گی یا ہڈیاں نکلیں گی کسی کو پتا نہیں. کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کئی بہار کے بڑے بڑے لوگ آئے تھے، آ کر ملے اور بولے کہ سر آپ لوگ الگ کیوں لڑتے، ڈیوائیڈ ہوتا ووٹ. تو بولے تیار ہے، ٹھیک ہے آپ بولیے. تو وہ لیٹر لکھ دیے مطلب آپ کنٹینٹ لکھیے. ہم لیٹر وہ جو بولے ہم لکھ دے بھجا دیے. پھر تیجسوی یادو نے کہا کہ پتا جی کو لکھے، مجھے نہیں لکھے. تو بولے ان کو بھی لکھ دو. اس میں لکھ کے ہم نے کہا کہ 6 سیٹ دے دو ہم کو، آپ 5 تو جیتے تھے پچھلے مرتبہ. تو اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں کرے تو پھر چناؤ تو لڑنا ہے، لڑیں گے. اس بار کیوں نہیں، آپ کو کیوں انہوں نے الگ کر دیا؟ نہیں، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. مگر بہار کے جو بڑے بڑے امپورٹنٹ ریناؤنڈ مسلم اسکالرز بولیے، ذمہ دار بولیے، انہوں نے ہم سے کہا تھا اور ان کو شکایت تھی کہ اویسی نہیں کرنا چاہ رہا ہے. تو میں بولا بھائی آپ جو لکھ کے دیں گے ہم سائن کر دیں گے. آپ کا آرگومنٹ پورا ہو جائے گا، ہمارا بھی ہو جائے گا، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون بی جے پی کو روکنا چاہ رہا، کون نہیں روکنا چاہ رہا ہے. تو ہم تو کر دیا. اب وہ نہیں لے نہ لے اس سے تو فرق نہیں پڑے گا. اویسی صاحب، جب آپ اپنے کینڈیڈیٹس کو آتے ہیں تو آپ کے مین مدعے کیا ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے بہار کا اس میں فوکس کیا ہے، ایشوز؟ سر دیکھیے، ہماری جو سیاسی شروعات ہوئی تھی بہار میں، سفر کا آغاز ہوا تھا، سیاسی سفر، وہ سیمانچل کی سرزمین سے ہوا تھا. ہم نے کہا تھا کہ سیمانچل سے انصاف ہونا چاہیے. اس پر ہم نے ایک بڑے بڑے اسکالرز کو بٹھا کر ایک 5 سال پہلے ایک اسٹڈی بھی کروائی تھی، ایک بک بھی نکلوائی. تو بیسیکلی سیمانچل کا جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے، وہ 4 ڈسٹرکٹس ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز بہت خراب ہیں، وہ ایک ہے. دوسرا اوور آل بہار میں جو مس گورننس ہے، کرپشن ہے اور جو سیلاب سے زمین کٹ جاتی ہے، یہ بہت سے ایشوز ہیں یہ ہے. اور پھر ایک سینس آف ایلینیشن ہے مسلم کمیونٹی میں. ایلینیشن سے مراد کہ بھائی ہر سماج کا، ہر کاسٹ کا ایک لیڈرشپ ہے اور 19%، 18% بہار کے مسلمانوں کو لیڈرشپ نہیں ہے. تو اس پر بھی بڑا لوگوں کو تکلیف ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مدعا ہے. SIR کوئی بڑا ایشو ہے اس میں؟ SIR تو ہے، ایشو ہے. ہماری پارٹی کی طرف سے اختر الایمان صاحب پریزیڈنٹ خود سپریم کورٹ گئے تھے، جن کو نظام پاشا ایڈوکیٹ نے ریپرزینٹ کیا. تو SIR کا تو ہے. اور اگر جو لوگ جن کے نام کٹ گئے اگر وہ نہیں دیکھے تو پھر آپ دیکھیں گے پولنگ کے دن پھر ایک شور شرابہ ہوگا. لیکن ابھی زیادہ کوئی وہ کہتے ہیں، الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ زیادہ لوگ کمپلینٹ نہیں کر رہے ہیں، زیادہ ریویو نہیں مانگ رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. 65 لاکھ تو آپ نام نکلوا دیے، اب الیکشن کمیشن اور 3.5 لاکھ نکلوا دیے. تو اختر الایمان صاحب کی جو کانسٹیٹنسی ہے اس میں تو ہم لوگ کم سے کم 1000 نیمز، اس کا ٹائم کم تھا، اس کا تو ہم ڈالے، جن کو بتایا ہم نے کہ یہ نہ مرے ہیں، نہ شفٹڈ ہوئے ہیں، نہ ڈبل انٹری ہے ان کا. اب یہ 3.5 لاکھ اب یہ پھر چیک کرنا پڑے گا. تو ڈو یو سی اٹ ایز اے کانسپریسی اور ڈو یو سی ریڈ ان اٹ؟ نہیں، ہمارا بولنا یہ ہے کہ آپ کو اتنا جلدی کیا تھا، آپ ٹائم لیتے. آپ جون میں اناؤنس کیے اور بولے کہ 1 مہینے میں یہ ہوگا، 1.5 مہینے میں ہو جائے. کیسا ہوگا یہ؟ اتنا بڑا پردیش ہے بہار اور کمپلیٹ 90% رورل ایریا ہے. اب برسات میں بھی وہاں جا نہیں سکتے. تو اتنا لیبرس تھا وہ، اتنا پریشر تھا BLOs کے اوپر. اور ڈینجرس بات اس میں یہ ہے کہ اس میں نوٹیفیکیشن میں لکھ دیا کہ اگر 2 سے 3 مرتبہ کسی گھر پہ جائیں گے ووٹر نہیں ملے گا تو وہ اپنے ERO کو بولے گا
یا ERO کو وہ فارنرز سٹیزنشپ ایکٹ کے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو بتا دے گا. تو یہ کیسا ہوگا بتائیے؟ تو اس سے تعلق ہی نہیں، آپ کا کام ہے ہی نہیں نا یہ سٹیزنشپ چیک کرنے کا، تو کام MHA کا ہے وہ. تو ویسا آپ جا کے کیمپین کر رہے ہیں؟ میں تو کئی بار جا کے آیا. کیسا رسپانس ہے؟ آپ کو لگتا ہے اس بار ہوا کچھ ہے؟ نہیں، ہمارا اچھا ریسپانس ہے، اچھا کینڈیڈیٹس بھی ہم لوگ دیے ہیں اور اچھے دینا چاہ رہے ہیں، تو اب محنت کرنا ہے. تو PK فیکٹر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہر ایک کو اختیار ہے الیکشن لڑنے کا. آپ ہی نہیں، مجھے اپنا فیکٹر نظر آتا ہے نا، تو اب دوسروں کا فیکٹر نظر آ مجھے نہیں آتا. وہ لڑیں گے، ان کا لڑنا ہے، ہم کو اپنی پارٹی کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرنا ہے. ہر پارٹی الیکشن لڑے گی، تو ایکسکلوزیولی یہ ہے بولنا تو صحیح نہیں. آپ تھوڑا اس سے ناراض ہیں کہ آپ کو مہا گٹھبندھن نے اس بار اتنا زیادہ؟ نہیں، ناراضگی کا سوال نہیں ہے. وہ اپنی پارٹی کا اسٹریٹجی طے کریں گے، ہم اپنی پارٹی کا طے کریں گے. مگر جب بہار کے بڑے بڑے مولانا لوگ، اسکالرز، انٹلیکچوئل، ڈاکٹرز، لائر، یہ سب بولے کہ بھائی OIC نہیں کرنا چاہ رہے. بولے بھائی کون بولا آپ کو؟ پھر ہم کو یاد دلائے پرسوں وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا ہے مہینہ بھر پہلے، کس کو ووٹ دی ہم؟ تو خاموش ہو گئے. اب انہی کو ہم بولے کہ آپ جا کے لیٹر دے دیجئے. اب وہی لوگ بڑے افسوس کا اظہار کر رہے کہ بھائی آپ کی نیت صحیح ہے، اب یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایسا پرسپشن بن گیا کہ آپ BJP کی B ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں؟ نہیں، پرسپشن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ بنانا چاہتے ہیں لوگ، مگر ہم تو کئی مرتبہ بولے ہیں اور آج بھی بول رہے ہیں کہ اگر 3 مرتبہ نریندر مودی اس دیش کے پردھان منتری بنے ہیں، اس میں غلطی بھارت کے مسلمانوں کی نہیں ہے. اس میں نہیں ہے غلطی مسلمانوں، کھل کے کہہ رہے ہیں آپ سے. غلطی کس غلطی بولیے یا کریڈٹ جو دیا جا رہا ہے کہ بھائی، ارے بھائی آپ یہ دیکھیے کہ پولڈ ووٹس میں سے قریب 50% نان مسلم ووٹ نریندر مودی کو مل رہا ہے، 37-38% مل رہا ہے. تو اس میں میرا کیا رول ہے؟ اس میں اگر آپ میرے سر پہ تاج رکھنا چاہ رہے تو میں قبول کر لوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ سمجھ رہے کہ ہر چیز میں OIC کو لانے سے مرض کا علاج ہو جائے گا تو مجھے کوئی اس کی پریشانی نہیں ہے. مگر انٹروسپیکشن تو کریے، جو اردو میں بولتے کہ محاسبہ کریے، کہ دیکھیے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ میں کتنی کمزوری ہے، آخر کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. تو یہ اب ان کو نہیں کرنا چاہ رہے، اب ہم کو کریڈٹ دینا چاہ رہے، تو مجھے خوب بولے. اس انٹرویو کا ایک فائدہ اٹھاتا ہوں، یہ کہ میں پوچھتا ہوں آپ کی سمبند کیسے ہیں BJP کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، ٹاپ لیڈرشپ؟ BJP ایز اے پارٹی سے کوئی سمبند نہیں ہے. بٹ مودی اور امت شاہ؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. دیکھیے، جب آپریشن سندور ہونے سے پہلے ہم تو ایک ٹویٹ کیے تھے، اسٹیٹمنٹ ریلیز کیے کہ ہم کو کیوں نہیں بولے آل پارٹی میٹنگ میں آپ. تو میں نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ نہیں، ہوم منسٹر مجھے فون کرے کہا کہ آپ آئیے. میں گیا اور اس میں ان کے سامنے ہم بات کیے، بولے. تو ایک گورنمنٹ میں ہے وہ، تو ان سے ہم جیسا گری راج سنگھ سے ہم جا کر ملے، مالیگاؤں کے پاور لومز کے بارے میں ان کے ایشوز تھے. اب جیسا ہم ان کے ساتھ ملے، 1 گھنٹہ بات کی گری راج سنگھ ہم سے، پورے ڈیلیگیشن سے. مفتی صاحب اسماعیل صاحب ہمارے MLA ہے، ہمارے دوست لوگ چلا دیے. دیکھیے OIC کھڑا ہوا ہے گری راج سنگھ. ارے بھائی منتری ہے نا، میں نہیں جاؤں ان کے پاس. ٹیکسٹائل نہیں، نیرو تھنکنگ ان کی ہو سکتی ہے، مگر میں پولیٹیکلی اپوز کر رہا ہوں آپ کو. مگر آپ سرکار میں ہیں، مجھے کام کروانا ہے پاور لوم کے بارے میں. اب جیسا آج کی تاریخ میں مالیگاؤں میں گورنمنٹ آف مہاراشٹر نے رول نکال دیا کہ سب کو جتنا پاور کنیکشن آن لائن کرو. اب وہاں پر ہم اپوز کر رہے ہیں، سرکار سے ریپرزنٹیشن دیے، کیونکہ زمین بہن کے نام پہ ہوگی اور بھائی پاور لوم چلا رہا ہوگا، تو کیسے ہوگا؟ تو یہ تو کرنا پڑے گا. ہر چیز میں اگر کوئی کرٹیسائز کرے گا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ ٹرانزیکشنل ہے. نہیں، ٹرانزیکشنل نہیں ہے. اس کو ٹرانزیکشنل بولنا بھی غلط ہوگا. بھائی وہ پاور میں ہے. اگر میں کھڑے رہ کر پوچھوں گا کہ بھارت میں ان امپلائمنٹ کیوں ہے، جواب دو، آپ سرکار میں ہیں. اگر میں کرن رجیجو سے پوچھوں گا کہ وقف کا ایکٹ آپ نے کیوں منایا، یہ تو خراب ہے، آپ پیسہ خرچنا نہیں کر رہے ہیں اپنے بجٹ کا، یہ تو میری ڈیوٹی ہے نا ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ. تو سر آپ کا کانگریس کے ساتھ تلنگانہ میں الائنس ہوتا ہے، باہر آپ ان کے خلاف کہاں الائنس ہے کانگریس سے؟ نہ بالکل نہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوا جوبلی الیکشن کے بارے میں. ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہاں، ریونت ریڈی سے اچھے تعلقات ہے. میں آن ریکارڈ یہ کہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ میری کانسٹیٹوئنسی میں ایک حصے میں میٹرو لائن نہیں آئی تھی.
تو چناؤ میں تو ہم ٹی آر ایس کی سپورٹ کر رہے تھے 28 کے اسمبلی الیکشن میں. تو مجھے بولے آپ سے ملنا ہے, میں گیا ملنے ان سے, ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کرے. مگر مکھیہ منتری جا کے ملا, بولے ایسا ایشو کیا اسد بھائی, بولیے آپ کانسٹیٹوینسی میں. بولا بھائی یہ ہمارے پاس میٹرو کا نہیں ہے ابھی تک, کتنا ہوگا؟ بولا 2000 کروڑ ہوگا. میرا روڈ وائڈنگ کے کام رکے ہوئے ہیں. اکبر الدین اویسی کے کانسٹیٹوینسی میں سوریج کا کام باقی تھا. میں تو تھوڑا اچھا بھی لگا, تھوڑا شاک بھی ہوا کہ 3-4 دن کے بعد مجھے وہ جیو ایشو کر دیا کہ میٹرو لائن کا میں آ کے انوگریٹ کروں گا, اور ابھی ڈیمولیشن ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. وہ چندراگونٹا کانسٹیٹوینسی میں سوریج کا کام شروع ہے 250 کروڑ کا, روڈ وائڈنگ کا کام. آپ کا ایسا کیا چام ہے, آپ سب کے ساتھ آپ کا نہیں, چام کا نہیں ہے سر. دیکھیے میں آپ کا ذاتی دشمن کہاں بنوں گا؟ مجھے جنتا نے الیکٹ کیا, مجھے ڈیلیور کرنا ہے نا, کام کرنا ہے. ہاں پولیٹیکلی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کہاں کر رہے ہیں؟ نہ بی جے پی سے کر رہے ہیں نہ کسی سے کریں گے انشاءاللہ. آپریشن سندور کے بعد جو آپ کو ڈیلیگیشن میں بھیجا گیا, آپ کے کئی بیان بہت ہی اسٹرانگ بیان تھے پاکستان کے خلاف بھی, اور آپ نے جو پوزیشننگ کی اس کو بہت اپریشیٹ لوگوں نے بھی کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی پوزیشن ہم کو قائم رکھنی چاہیے جو ہم نے آپریشن؟ نہیں, دیکھیے بی جے پی سے پولیٹیکلی لڑائی آئیڈیالوجی پہ ہوتی رہے گی, اور سمندر کے 2 کنارے نہیں ہو سکتے. مگر بی جے پی دیش سے بڑی نہیں ہے, نہ پرائم منسٹر دیش سے بڑے ہیں. جب اتنا دردناک ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے پہلگام میں, اور سب جانتے ہیں کہ پاکستان سے یہ آئی ایس آئی ٹرینڈ ملٹری کے لوگ آ کر ملٹری سٹائل میں ایگزیکیوشن ہوا ان لوگوں کا, تو ظاہر ہے دیش کا پکش رکھنے کے لیے ہمیشہ حاضر تھے. اس کو پولیٹیکل دوربین سے بی جے پی کا اپوز کریں گے. اگر ہم گئے تو کوئی پردھان منتری کے لیے نہیں گئے, ہم تو دیش کے لیے گئے, اور بھولیں گے اس میں کیا بات ہے. ابھی سر ہم نے بریلی میں ایک پروٹیسٹ دیکھا, اور آپ نے اس پہ کچھ ٹپڑی بھی کری, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو وائلنس ہوئی اور جو پوسٹرز لگے, آپ نے کہا کہ دیکھیے وہاں پہ وائلنس نہیں ہوا. پروٹیسٹ کا کال مولانا توقیر رضا صاحب دیے, وہاں لاٹھی چارج ہو گیا. ان کو بولے جا کر دو, بعد میں لاٹھی چارج ہو گیا. اب ان کو اریسٹ بھی کر لیا. آپ اگر میں ایک پوسٹر اٹھا رہا ہوں جس میں میرا فیتھ ہے, اور بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 25 فریڈم آف ریلیجن ہے, اس پوسٹر میں کوئی وائلنس کا نہیں ہے پروموشن, نہ کوئی پرووکیشن ہے. کسی نے اٹھایا مہادیو سے ہم محبت کریں, بھائی کرو بھائی. 98% اس دیش میں لوگ ریلیجیس ہیں. یہی تو خوبصورتی ہے اس دیش کی. جو نہیں مانتا کسی کو, اس کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے. مگر پوسٹر کیسے خطرہ بن گیا؟ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں نریندر مودی نے کیرل کے ایک آرٹسٹ کا پوسٹر پروموٹ کیا تھا, ہنومان کا پوسٹر تھا, مودی نے پروموٹ کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. ہم آج بھی نہیں کر رہے ہیں. بھئی وہ آپ پروموٹ کریں گے, اور یہ مسلمانوں کے لیے دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. سب سے قیمتی چیز ہمارے ماں باپ, ہماری دولت, ہماری اولاد سے بڑھ کے ہمارا فیتھ کا حصہ ہے. اب کوئی اظہار کر رہا ہے تو اس میں گڑبڑ کیا ہوئی؟ وائلنس اگر وہ کر رہا ہے تو کنڈیمنیبل ہے. تو اب آپ سے پوچھ کے مجھے محبت کا اظہار کرنا پڑے گا. اور آخری بات, لفظ سے کیوں نفرت ہے بی جے پی کو؟ لفظ سے تو محبت ہونی چاہیے نا. آپ کو یاد ہوگا مغل اعظم کا وہ گانا, وہ ہم یاد آ رہا ہے کیا ہے, زندہ آباد زندہ آباد محبت زندہ آباد. اس بٹھا کے سنانا پڑے گا ان لوگوں کو, بھائی دیکھو محبت سے, ان لوگوں کو محبت سے نفرت کیوں ہے؟ محبت سے تو بھائی, ارے اس میں کیا پرووکیشن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو وہ ایکشن آپ کے حساب سے ٹھیک نہیں تھا؟ بالکل غلط تھا. بریلی میں جو ہوا بالکل غلط تھا. ہم تو یو پی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ جتنے لوگوں کو اریسٹ کرے ان کو چھوڑیے. ارے اچھا میسج نہیں جا رہا, دیش میں بھی نہیں, باہر فورن کنٹریز میں صحیح نہیں جا رہا. سر یہ جو بار بار بولا جاتا ہے کہ ووٹ چوری ہو رہا ہے اور یہ گدی چھوڑو, اس پہ انڈورس کرتے ہیں اس چیز کو بھی, اس طرح کے بیان کو؟ دیکھیے راہل گاندھی ایسے باہر جا کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. دیکھیے میں راہل گاندھی یا ان کی پارٹی کے تعلق سے نہیں بول سکتا, ان قابل لوگ ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر مجھے بی جے پی کو ہرانا ہے, بی جے پی جس طریقے سے چناؤ لڑتی ہے نا, 24 گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی ہر چیز کو چیک کرتے رہیں, ہر چیز کو. 2009 میں
یا 2014 میں ایک ووٹر لسٹ میں ایسے ہی ہو گیا تھا میرے کانسٹیٹوئنسی میں. ہم لوگ جا کر اس وقت سی او بھنور لال صاحب تھے, آج دنیا میں نہیں ہے وہ, ان کو جا کے بتائے, ہم پروف بتائے تو بولے دیکھیے اب میرے پاس تو اس زمانے میں بولے میں کچھ نہیں کر سکتا, اب یہ آ گئی ہے, آپ لوگ دیکھ لیجئے. تو ہم کو جہاں جہاں ایسا ڈبل انٹری ہوئی تھی ہم لوگ پولنگ ایجنٹس کو بٹھا کر اس کو چیلنج کیے. تو 1 گھنٹے کے بعد وہ لوگ آنا بند کر دیے, وہ لوگ جس کے وہ تھے. تو یہ دیکھیے آپ بی جے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں, ایک فارمیڈیبل پولیٹیکل اپوننٹ ہے, آپ بلنک کریں گے یہ لوگ اپنا کام کریں گے تو ظاہر ہے ہم کو تو الرٹ رہنا چاہیے اور ووٹر لسٹ کو چیک کرنا چاہیے, نام چیک کرنا چاہیے, غلط آئے اس کریکٹ کریے. مانے آپ کو آن ٹوز رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. سر 26/11 پر پی چدمبرم کا ایک بیان ابھی ہم نے سنا حال میں, انہوں نے کہا کہ ہم تو حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن سرکار پیچھے ہٹ گئی, ایم ای اے نے بول دیا یا کسی کا ویو کچھ ایسا آ گیا کہ نہیں امریکن دباؤ آ گیا. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ میں اس لیے سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ایک اسٹرانگ پوزیشن لی ابھی حال میں جو سندور ہم نے آپریشن کیا, تو اس کو آپ کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں؟ اب وہ دیکھیے چدمبرم صاحب وہ لکھے ہیں, اس وقت کی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کچھ اور تھی, آج کی اسٹریٹجی کچھ اور ہے. تو اب وہ تو رولنگ پارٹی تھے تو اس پارٹی کو سبسٹینشیٹ کرنا چاہیے. جو آپریشن سندور ہو ہم تو اسے سپورٹ کریں, اور ہم یہ بھی مانتے کہ پاکستان کی آرمی, پاکستان کی ISI سے اگر ہم امید کر رہے کہ ایک آپریشن سندور کرنے کے بعد یہ لوگ حماقت نہیں کریں گے تو یہ غلطی کر رہے ہیں. یہ لوگ حماقت کریں گے دوبارہ, آج نہیں تو کل پھر, تو اس پہ ہم کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. سر ابھی میں تھوڑا سا انٹرنیشنل ایشوز پہ آتا ہوں کیونکہ آپ اس پہ کافی چرچا کرتے ہیں. یہ فلسطین کا اور حماس کا جو ابھی ریسنٹ اسرائیل اور حماس کا جو ریسنٹ سیز فائر ہوا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے لانگ ٹرم رہے گا, اور آپ کا ویو کیا ہے اس پہ؟ ایک بات جو ایکسپرٹس جو لکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سیز فائر رکنا چاہیے, 65,000 لوگ وہاں پر فلسطینی مارے گئے, جینوسائیڈ ان کا ہو رہا ہے جس میں سے 20,000 بچے ہیں, 15 سے قریب خواتین ہیں, مہیلائیں ہیں, 12-13 لاکھ جنتا کے گھر برباد ہو چکے ہیں. مگر یہ بتائیے کہ یہ ٹونی بلیئر کیا کرے گا اس میں جس کے ہاتھ خود خون سے رنگے ہوئے ہیں, اور یہ بورڈ بنے گا اس میں ٹرمپ کیا کرے گا, پیلسٹین اتھارٹی کہاں ہے وہاں پر, اور پھر اس میں کوئی 20 پوائنٹس جو ہے اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اسرائیل کی آرمی جو جینوسائیڈ کر رہی ہے وہ کہاں جا کے رکے گی, اور پھر پیلسٹینین اسٹیٹ کا کیا ہوگا. تو یہ تو ہم کو لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کی طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر. مگر اب ٹھیک ہے یہ تو سیز فائر رکا ہے, مگر جو جینوسائیڈ کر ان سے کیا ہوگا, ان کو کوئی سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ یونائیٹڈ نیشن نے کہا کہ جینوسائیڈ ہوا وہاں پر, تو ان کو کچھ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نہیں ہوگی, یہ ہم کو دیکھنا ہے. 7 اکتوبر کا حوالہ دے, جو نخبہ ہوا تھا ارلی 1900 میں, اس کا کیا تھا وہ کنٹینیوس. اچھا اس سے زیادہ ویسٹ بینک میں آپ نے قریب 500 فلسطینیوں کو مار دیا. اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بھارت کے پردھان منتری نے نیتن یاہو کی لیڈرشپ کی تعریف کی. کیسے تعریف کریں گے جس کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس ICCJ کا وارنٹ ہے؟ پرائم منسٹر کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ وہ تو جینوسائیڈ رجیم ہے وہ پوری. اور یہ بار بار جو بی جے پی پروموٹ کرے اسرائیل ہماری مدد کرتا, کوئی مدد نہیں کرتا, ہم پیسے دے کے لیتے ہیں ان سے, فری میں کوئی نہیں دیتا. فری میں کوئی دیتا ہے کیا بتائیے آپ؟ کوئی نہیں دیتا ہے. بٹ ایک جینوسائیڈ رجیم ہے, 65,000 لوگوں کو انہوں نے مار دیا وہاں پر, کچھ بچا ہی نہیں وہاں پر. آپ کو معلوم نوین صاحب کہ اب اس کا جو ڈیبرس اٹھانے کے لیے صرف ڈیبرس 5 سال لگیں گے, 5 ایئرز. 65,000 تو مر گئے, اب اس کے نیچے کتنے لاشیں نکلیں گی یا ہڈیاں نکلیں گی کسی کو پتا نہیں ہے. تو بیسیکلی یو آر اپوزنگ دس, یو آر ناٹ کلیئر. نہیں, سوال اپوز کا نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ویسٹرن پاورز کیا کریں گے؟ آپ ہی تو کریٹ کیے. بالفور ڈکلیریشن سے تو آپ نے یہ سب تماشا کیا, آپ ہی نے کیا. اور یو ایس تو کمپلیٹلی بلیٹنٹلی اندھا بن جاتا ہے اسرائیل کے معاملے میں. ابھی انڈیا نے افغانستان کے ساتھ سمبند اپنے تھوڑے بہتر کیے. کل یہاں پہ ان کے فارن منسٹر تھے, آج وہ دیوبند میں ہیں. ہماری کچھ پارشل ریسٹوریشن آف ایمبیسی ہوا ہے.
تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں میں تو ویلکم کروں گا اس کو. میں تو 2016 میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ طالبان آئے گا آپ بات کریے. جب کئی میڈیا کے لوگ پولیٹیکل بی جے پی کے لوگ گالی دیے مجھے, یہ دیکھو طالبان کی بات کر رہا ہے. میری اسپیچ ہے, میں آپ کو بتاؤں گا انٹرویو کر 16. میں نے کہا بات کریے ان سے, کیونکہ ہم دیکھیے ہمارے لیے بہت یہ چھابا رپورٹ بنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو ایران میں ہم بنا رہے, اس سے ہم افغانستان میں جائیں گے. ہم کیسے انفلوئنس چھوڑ دیں گے اس علاقے کا چین اور پاکستان کے لیے؟ لیکن کچھ خامیاں ان کی بھی ہیں نا, جس سے وومن رائٹس اور سب کو لے کے. ارے سر خامیاں سب میں ہے نا, خامیاں آپ خامیوں کو دیکھیں گے یا آپ اس پیس کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کون ہوتے بھائی؟ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا آپ دیکھ لیں نا, آپ کے گھر میں جو ہوگا وہ آپ دیکھیں گے. مجھے کیا کرنا ہے اس سے؟ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس جگہ نہ کھو دوں. وہ یہاں پر ان کا فارن منسٹر ہے اور پاکستان کی ایئر فورس نے بمباری کر دی وہاں پر. اب دیکھ رہے کیسا ہو رہا ہے. چین افغانستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کو بلا کر میٹنگ کیا ہے. یہ صحیح ہے کہ ہمارے لیے پورا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہمارے اسٹیبلش ہونی چاہیے. دیش کی سیکورٹی اور جیو پالیٹکس کے لیے ہمارا وہاں پر ہے نا بہت ضروری ہے. ویلکم موو ہے. بالکل, میں تو کہوں گا فل فلیج ڈپلومیٹک ریلیشن ہونی چاہیے. اور جب طالبان آیا تو طالبان نے انڈیا سے کہا کہ آپ جو میڈیکل فیلڈ میں ایڈ دے رہے ہیں اس کو جاری رکھیے, بند مت کریے پلیز. اینڈ آئی تھنک بند کیا بھی بند نہیں کیا ہم نے. اور افغانستان میں ہمارا بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے. جو پہلی کی رجیم تھی, ہم تو 5-6 ہزار لوگوں کو ٹرین کیے یہاں پر, پڑھائی لکھائی وہ الگ بات ہے. روڈز بنائے ہیں. نہیں پارلیمنٹ سب بہت کیا ہے. تو ہمارا وہاں اور جو گڈ ول انڈینز کی ہے وہاں پر, سکھ لوگ وہاں پر پورا جو فارن ایکسچینج ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ سب چیزیں ہم کو دیکھنا پڑے گا نا. تو یہ ہم کیسا چھوڑیں گے افغانستان کو؟ ایک اور مدعا سر ٹیرف کا جو چل رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری پوزیشننگ ہے وہ اچھی ہے؟ ہم لوگ کہاں اچھی ہے, کہاں اچھی ہے؟ یہ تو سرکار کی ناکامی ہے, بالکل ناکام ہے. آپ دیکھیے ہمارا 35,000 کروڑ کا موٹر پارٹس کا ایکسپورٹ ہوتا ہے, آدھا وہ ٹھپ ہو گیا. سورت میں آپ معلوم کروا لیجئے, لیبر انٹینسو پروگرام ہے, اس میں لیبر کی نوکری جا رہی ہے. تمل ناڈو میں ریڈی میڈ گارمنٹس کا بہت بڑا سینٹر ہے, ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو ہم کو تو تکلیف ہو رہی ہے اس سے. بٹ سرکار کا کہنا یہ ہے کہ ہم جھکیں گے نہیں, اپنے انٹرسٹ کو نہیں ٹھیک ہے, مگر اس سے تو یہ ان کے ٹیرف سے ہماری انڈسٹریز کو تو نقصان پہنچ رہا ہے, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ ان کو ریلیف دے, ان کو کچھ کرے, بتائیں آپ کیسا کریں گے. چاہے کچھ جو بھی ٹیکنیکل جو ٹرم ہے کہ وہ اپنا سامان بھارت میں بیچ سکتے, کیا جو بھی ہے, جو اسپیشل اکنامک زون میں ہے, جیسا بھی ہے, تو سرکار کو سوچنا چاہیے. تو میں آخری میں آتا ہوں سر, آپ کی اسپیچز کو پورا دیش دیکھتا ہے, بڑے فیکٹ بیسڈ اسپیچز ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں. جی, تو کیا اب آپ کس سبجیکٹ پر اب آگے کام کر رہے ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں؟ ہر سبجیکٹ پہ بولنا. ہم نے وقت پہ پوزیشننگ کی, ون نیشن ون الیکشن پہ پوزیشننگ کی. نہیں, اب نوین صاحب جو ایشو آئے گا تو اس پہ تو آپ لوگ تو اس پہ بولنا ہی پڑے گا. تو اس پہ کوئی آپ تو اگر نہیں معلوم تو جانکار لوگوں سے پوچھ لیجئے, بولتے رہیے. اب جیسا کل 2 دن پہلے امت شاہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دیا وہ پاپولیشن کا, کیسا ایسا بول رہے ہیں, کتنا غلط بول رہے ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. بھائی 1951 سے کب سے 50 جو بھی پہلے سینسس سے لے کر اب تک 2011 کے سینسس 4.4% کا اضافہ ہوا مسلم پاپولیشن میں. آپ کو میں امت شاہ کی زبان میں کرونالوجی سمجھیے. پہلے کیا بولے, سمجھیے امت شاہ کیا بولے, یہ دیمک ہے, دیمک ہے. اس سے پہلے مودی جی کیا بولے, میں یہ کیمپ کھولوں گا آبادی بڑھانے کے لیے, سی ایم تھے. پھر موہن بھگوت بولے کہ پاپولیشن بہت بڑھ رہا ہے ایک سمودائے کا. پھر بعد میں یوگی آدتیہ ناتھ بولے کہ مول نواسی پاپولیشن گر رہا ہے. ہاں, اب کیا بول رہے ہیں, 3 بچے پیدا کرو آپ. موہن بھگوت خود کہہ رہے ہیں, پہلے تو بولے مسلمان آگے بڑھ رہا ہے. یہ جھوٹ ہے. آسام جب 51 میں آسام سے 2 یا 3 نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس بنے تو پاپولیشن بڑھے گا نا. مثال کے طور پر اگر 100 لوگ ہیں اس میں 10% کا اضافہ ہوا, اور جو 10 لوگ ہیں اس میں اگر 10 لوگ کا اضافہ تو 100% دکھے گا آپ کو. اتنی ویک ہے میتھمیٹکس میں ہمیشہ, تو مجھے نہیں معلوم. اچھا, گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے, ٹی ایف آر ریٹ مسلمانوں کا سب سے زیادہ گرا ہے.
ڈسٹرکٹ وائز آپ دیکھ لیجئے, ڈسٹرکٹ وائز گورنمنٹ کا ہے. اچھا آخری بات, اگر کوئی انفلٹریٹ کر رہا ہے, بھیا آپ منتری ہیں نا, آپ کیوں نہیں روک پا رہے ان کو؟ یہ تو آپ کے اوپر سوال اٹھے گا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور لاسٹلی کلکتہ ہائی کورٹ نے ججمنٹ دیا, آپ نے بھجا دیا ان لوگوں کو بنگلہ دیش جو بنگالی اسپیکنگ انڈین مسلمز ہیں, ان کو واپس آنا پڑا. تو اگر آپ ہر بنگالی اسپیکنگ انڈین مسلم کو بولیں گے بنگلہ دیشی, تو غلط ہے, بالکل بہت غلط ہے. بٹ ایک بات بتائیے, جو ڈیمولیشن چل رہی ہے کئی اسٹیٹس میں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کاغذ نہیں ہے, کچھ پتر ارے کاغذ پر نہیں, سپریم کورٹ کا جو گائیڈ لائنس ہے, گوائی صاحب نے ججمنٹ دیا تھا, آپ اس کو فالو ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ بلڈوزر لگا رہے, نہیں پتھر پھینکے, کچھ دنگا ہوا, پکڑے ان لوگ, سب کا گھر توڑ دیا. یہ تو پنشمنٹ ہے, یہ تو کورٹ کا کام ہے, اور آپ اس کو سزا دلائیے نا. جو پتھر پھینکا یا وائلنس کیا, آپ پورا گھر ہی توڑ رہے ہیں, ایک نہیں, دو نہیں, 10-10, 20-20 گھر آپ توڑ رہے ہیں. کیا اثر پڑ رہا ہے اس کا؟ اچھا بلڈوزر آپ کہاں پر استعمال کرتے؟ ان کا ایک منتری تھا ٹینی, یو پی میں گاڑی چلا دیا, اس کا گھر توڑے آپ؟ نہیں توڑے. ایسے کئی ایگزامپلز دیے جا سکتے ہیں. تو بلڈوزر سے آپ دیش نہیں چلا سکتے تھے, آپ سمویدھان سے چلائیے, رول آف لا سے چلائیے. میں آخری کا سر آ گیا لاسٹ سوال. گوائی صاحب کو بھی حال میں ایک حملہ کرنے کی کوشش کی پاکستان نے, اس کو آپ اس ایکٹ پر آپ کا کچھ کہنا؟ پوری سپریم کورٹ کی توہین ہوئی ہے. گوائی صاحب کا کورٹ میں ہوا ہے جس نے جوتا پھینکا, یہ پورے کورٹ کی توہین ہوئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو میں ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتا ہوں گوائی صاحب سے, انہوں نے کہا میں کیس بک نہیں کرنا ہے. سوال گوائی صاحب کا نہیں ہے, سوال جو دلت کو پیٹا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, منہ چھوڑا تو اعتراض, گھوڑے پہ بیٹھ کے بارات نکلا تو مارو, چمڑے کا کاروبار کرتا تو پیٹو. سر این سی آر بی کا ڈیٹا دیکھیے آپ, 2023 کا ڈیٹا ابھی آیا, ہر روز 12 دلت مہیلاؤں کا ریپ ہوتا ہے. اتر پردیش میں سب سے زیادہ دلت پہ افینسز ہوا ہے, 15,000 قریب. اور دلی پولیس جو کیندر سرکار کے تحت کیوں کیس نہیں بک کر رہے؟ آپ پارلیمنٹ میں 2 لڑکے کود گئے تھے اور وہ دھواں چھوڑے, ہم نے یو اے پی اے لگا دیا ان پہ. اب یہ صاحب 70 ایئر اولڈ ہے. ریڈیکلائزیشن کا جو آرگومنٹ ہے کہ نوجوان ریڈیکلائز ہوتے, ارے بھائی 70 ایئرز کا آدمی ریڈیکلائز کیسے ہو گیا بتائیے؟ کیا لکھ رہا ہے؟ نعرہ لگا رہا ہے کہ سناتن دھرم کے خلاف بھارت میں اس کو مانا نہیں جائے گا. ارے تو ہوتا کون ہے بھائی؟ بابری مسجد کا ڈیمولیشن ہوا 92 میں, ایک آدمی کا کنوکشن نہیں ہوا. مجھے تکلیف ہوئی, اتنا بڑا موب, ایک کا کنوکشن نہیں ہوا. ہم نے کہا کہ ججمنٹ غلط ہے. بابری مسجد کا سول سوٹ, بولے نہیں مندر آستھا ہے, ہم نے کہا آستھا پہ نہیں رہ سکتے, خاموش بیٹھ گئے. ٹرپل طلاق کا ججمنٹ ہے, ہم نے کہا کہ غلط فیصلہ ہے. کہاں ہم نے دھرم کو لے کر کسی جج پہ اٹیک کیا بتائیے؟ تو یہ تو غلط ہے نا. آج جوتا پھینکے کل کچھ اور کرے گا. اور جو رانگ میسج جو سرکار سمجھ نہیں ہے, جو دلت نہیں, جو رانگ میسج پورے دیش میں گیا ہے کہ بھائی چیف جسٹس آف انڈیا کے کورٹ میں کوئی جوتا اٹھا کر پھینکتا ہے اور اس طرح کا بکواس نعرہ لگاتا ہے, اور ایک میوٹیڈ ریسپانس گورنمنٹ سے آ رہا, بالکل ٹھنڈا ریسپانس. ارے کیا اپوز کیا بھائی؟ کتنی دیر کے بعد کیا بولیے؟ آپ ٹائم لائن نکال لیجیے, کتنی دیر کے بعد. ارے نہیں, ہائیسٹ لیول پہ ہوتا تو دلی پولیس کیا کر رہی ہے بتائیے آپ؟ اچھا اگر اس کا نام کشور نہیں ہوتا, اسد ہوتا, تو کیا کرتے اب تک؟ نہیں, یہ فیکٹ نوین صاحب آپ نہیں بولنا چاہ رہے, مگر فیکٹ ہے. بالکل نہیں, بالکل, ارے بالکل فیکٹ ہے سر, بالکل فیکٹ ہے, بالکل فیکٹ ہے. یہ کاسٹزم ہے, یہ کمیونلزم ہے. اس میں کیا ہے بتائیے؟ ارے اگر اس کا نام کوئی اور ہوتا تو بھائی پورا اس کا باپ دادا گاؤں کہاں سے آیا, کدھر سے گیا. تو یہ جو میسیجنگ جا رہی ہے نا, بہت غلط جا رہی ہے سرکار کے خلاف. نہیں آپ مت کریے. لیکن مطلب کوئی اور دھرم کا ہوتا تو مطلب اس کا کنڈیمنیشن تو ایسا ہی ہوتا ہے. کیا کنڈیمنیشن ہو رہا ہے بتائیے؟ کیا کنڈیمنیشن ہو رہا ہے بتائیے؟ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے, اس کو ہیرو بنا دیے, ہیرو بنا دیے اس کو. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ کا.